لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد اذان محترم مسلسل سلسلہ گفتگو سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام ساری ہے اور اسی عنوان کو آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے۔ گفتگو سرکار باقر العلوم النبیین حضرت امام محمد ابن علی باقر علیہ السلام تک پہنچی تھی اور مولا کی خدمت میں فرشتوں کی آمد اور مولا کی خدمت میں جنات کی آمد کے بارے میں جو سوال ہوا تھا اس کے اعتبار سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ بالآخر جو پچھلی ہماری نشست کے اندر جہاں تک بات پہنچی تھی وہ یہ منزل تھی اور اسی سے بات کو مربوط کرتے ہوئے ایک واقعہ کہ جو کتاب الخرائج والجرائح کے اندر موجود ہے، آغا دربندی نے لکھا ہے اور روایت کی ہے ابو حمزہ شمالی سے۔ ابو حمزہ شمالی سے مروی یہ روایت کہتے ہیں کہ ایک سال عمرہ کے لیے ہم مکہ گئے اور امام محمد باقر کے ساتھ ہی ہم موجود تھے شہر مکہ کے اندر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ہم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مقام ابراہیم کے قریب ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مشرق کی جانب سے، اب یہ دیکھیے گا، مشرق کی جانب سے ایک عجیب الخلقت شخص نمودار ہوا اور وہ عجیب الخلقت اپنی ذات میں اس لیے تھا کہ اس کی دم موجود تھی، تو وہ وہاں پر نمودار ہوا۔ تمام لوگ اسے دیکھ کر حیرت زدہ، خوف زدہ اور مرعوب ہو گئے، ہیبت زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے، دور دور ہونے لگے اور لوگ جا کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور وہ جہاں جا رہا تھا اسے جانے دے رہے تھے۔ وہ فوراً سے سیدھا چل کے بیت اللہ کے پاس آیا، کافی دیر بیت اللہ کے ساتھ لپٹا رہا، اس کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کافی دیر حجر اسود کے سامنے وہ شخص کھڑا رہا۔ پھر اس نے طواف کیا، مقام ابراہیم پر آیا، اپنے دم کے سہارے سے کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دوبارہ سے حجر اسود پر آ کر کھڑا ہو گیا، ایستادہ ہو گیا وہاں پر۔ کچھ لوگ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون ہے، یہ کیا انسان ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حمزہ، اب مولا سے سوال لوگوں نے کیا، آقا نے ابو حمزہ شمالی کی جانب دیکھ کے اس کا جواب دیا۔ ابو حمزہ شمالی یہ کہتے ہیں کہ مولا امام باقر علیہ السلام نے میری جانب دیکھا اور مجھے دیکھ کے امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو حمزہ، یہ قوم جن کا ایک فرد ہے اور اسے جا کر
میری طرف سے یہ کہہ دو کہ یہ وقت انسانوں کے طواف کرنے کا وقت ہے، اور تو نے ابھی طواف کر لیا ہے، وہ انسان چونکہ گھبرا رہے ہیں اور تو طواف بھی کر چکا ہے، لہٰذا اب تجھ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت واپس چلا جا تاکہ انسان اپنے فریضوں کو ادا کر سکے۔ ابو حمزہ یہ کہتا ہے کہ میں اس عجیب الخلقت شخص کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے یہ جملے عرض کیے، جیسے ہی میں نے یہ جملے کہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے پیغام ارسال کیا ہے، تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ لوگ گھبرا رہے ہیں اور لوگوں کی طواف کرنے کا یہ وقت ہے اور لوگ اپنے فریضے کو انجام نہیں دے پا رہے، لہٰذا تم سے گزارش ہے، تم چونکہ طواف کر چکے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو حمزہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا، بکھر گیا، ہوا میں غائب ہو گیا، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ واقعہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش آیا، کہاں؟ خانہ کعبہ کے قریب مسجد الحرام میں، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہہ کے اسے وہاں سے بھجوا دینا، یہ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی ایک مثال ہے کہ آقا کا اختیار قوم جنات میں سے اس فرد پر بھی تھا کہ جو وہاں پر آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے، مولا کے ایک کہنے پر وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا، چلا گیا، اس نے وہاں پر پھر لوگوں کو فریضے اپنے انجام دینے کے لیے جگہ کو خالی کر دیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننے میں جنات بھی قصر نہیں کرتے، تو انسان وہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور انسان ہی وہ صنف ہے کہ جس صنف سے اللہ نے جنات کے لیے بھی امام کو قرار دیا۔ یعنی ہو سکتا تھا کہ ہمارا امام جو ہے وہ جنات کی صنف سے آتا، پروردگار عالم نے انسانوں کی صنف سے بھیجا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی کیفیت اور ان کی حقیقت عام انسانوں کی جیسی نہیں ہے، ان کا رتبہ بھی اعلیٰ ہے اور ان کی خلقت بھی ہم عام انسانوں کی خلقت جیسی نہیں ہے۔ الگ انداز سے پروردگار عالم نے ان کے لیے وہ سارے کے سارے اہتمامات کیے ہیں کہ جو ایک امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رتبے کے لیے، منزلت کے لیے اور عظمت کی شایان شان ہے۔ لیکن یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اب یہاں جب لوگ پریشان ہوئے تو لوگوں نے آ کر مولا کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی، ایک سوال کرنے والا، ایک سائل مولا کی خدمت میں آیا۔ اب یہ ونس اگین الخرائج والجرائح کی روایت ہے، محمد ابن مسلم ایک دن کہتے ہیں کہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا اور مولا نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ ہم تمہاری باتیں سن پاتے ہیں اور نہ ہم تمہارے حالات سے واقف ہیں، تو یاد رکھو یہ ایک بہت ہی نامناسب سا عقیدہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اپنا عقیدہ یہ نہ رکھنا کہ نہ ہم تمہیں دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہم تمہیں سن پاتے ہیں، ہم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ کہ ہم حاضر بھی ہیں اور ایک ناظر بھی ہیں اور سامع بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں تمہیں۔ اب مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو ہمیں تمہاری ان حالات کا علم نہ ہو تو ہم میں اور تم میں پھر فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کی زبان مبارک سے سن رہا ہوں تو میں تو یقین کر لوں گا، لیکن اگر کوئی دوسرا یقین نہ کر رہا ہو تو کوئی ایسی علامت پیش کیجیے اگر ہو سکے تو وہ علامت میں ان کے سامنے رکھ سکوں اور میں انہیں بتلا سکوں کہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ، تم بھی مانو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم امامت کے علم لدنی کے تم بھی قائل ہو جاؤ، علم غیب کے تم بھی قائل ہو جاؤ۔ میں کیسے انہیں یقین دلاؤں؟ کوئی ایسی علامت مجھے بتلا دے کہ میں لوگوں کو قائل کر سکوں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو یہاں آ رہا تھا بھی راستے میں تو تیرے ساتھی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، راستے میں تیری لڑائی ہوئی تیرے ساتھی کے ساتھ اور اس نے تجھے ہماری محبت کا طعنہ دیا تھا، کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کہنے لگا مولا بالکل ایسا ہی ہوا تھا، کیا آپ نے ہمیں دیکھا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھا بھی تھا اور اللہ کی طرف سے اطلاع بھی ہمیں ملتی رہتی ہے، یاد رکھنا ہم نہ جادوگر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ علم نبوت کی میراث ہے، یہ علم نبوت کی وراثت ہے کہ جو ہمیں ملی ہے. وراثت انبیاء دنیاوی اشیاء بھی ہیں، وراثت انبیاء علم بھی ہے، اور وہ علم امام باقر علیہ السلام کو ملا ہے، کو بھی ملا ہے ہر امام معصوم علیہ السلام کی طرح سے. کرۂ ارض پر بسنے والے ہر فرد کا پروردگار عالم نے ہمیں شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہمیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم ان کے ہر عمل کو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک مرتبہ پلٹ کر میں نے پوچھا، کون کہتے ہیں؟ محمد ابن مسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں پروردگار عالم یہ علم ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آواز آتی ہے. ٹھیک، بعض اوقات ہمارے دل میں خیال ڈال دیتا ہے، بعض اوقات ہمیں آواز آتی ہے، اور اس کے علاوہ جنات بھی ہماری خدمت کرتے ہیں اور دنیا بھر کی خبریں لا کر ہمیں دیتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی جنات بھی امام علیہ السلام سے علم لیتے ہیں، وہ کیا امام علیہ السلام کو علم دیں گے؟ بھائی جب جنات اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ انہیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو امام علیہ السلام تو جنات سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. تو پھر وہ علم جو انہیں ہے امام کو کیسے نہیں ہوگا؟ تو بات یہ نہیں ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ جن جو ہر ایک انسان کے ساتھ مامور ہے یا موکل ہے، وہ جا کے امام معصوم علیہ السلام کو خبر دیتا ہے کہ آج اس نے یہ کیا تھا. یا بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ جب آقا نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ہمارے چاہنے والے مومن کے اعمال ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو موکل کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جتنا ہو سکے اپنے آپ کو طہارت کی حالت میں رکھے، جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو ذکر الہی کے اندر مشغول رکھے. امام محمد باقر علیہ السلام ہی کے اعتبار سے ملتا ہے کہ جب چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرے بابا کے پاس کوئی سوال لے کر آتا تھا جواب حاصل کرنے کے لیے، تو میرے بابا جب اسے جوابات دے رہے ہوتے تھے، ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، عنایت کر رہے ہوتے تھے، تو ان جوابات کے درمیان میں جو گیپ ہوتا تھا اس گیپ کو بھی خالی نہیں رکھتے تھے، اسے ذکر الہی کے ذریعے سے فل کر دیتے تھے. چھٹے امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا 2 جوابات کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا تھا اس میں بھی اپنی زبان مبارک کو ذکر الہی سے معطر رکھتے تھے. لہٰذا ہمیں جتنا ممکن ہو ہمارے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو ذکر پروردگار، ذکر الہی سے مزین اور معطر رکھیں. اب یہ تو ایک بات ہو گئی کہ امام علیہ السلام ہمارے اور آپ کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور بھول جائیے یہ بات کہ امام علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا چاہنے ماننے والا امام علیہ السلام کو پکارے اور امام علیہ السلام اس کو جواب نہ دے؟ اب یہاں رک کر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں جناب جابر ابن یزید جوفی کا پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہے جناب جابر جوفی؟ جناب جابر جوفی وہ جلیل القدر صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی، کہ جن کے بارے میں امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا مولا باقر علیہ السلام کی حدیث ہے یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، غالباً چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لولا جابر. جابر کون؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، یہ ہیں وہ جابر کہ جنہیں جابر ابن یزید جوفی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 5ویں امام اور چھٹے امام علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں اور ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کی روایتوں کو شہر کوفہ تک پہنچانے والے ہیں. شہر کوفہ کے رہنے والے جابر جوفی. مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا جابر، اگر جابر نہ ہوتے، لسارا اہل کوفہ بغیر حدیثنا، تو اہل کوفہ ہماری حدیث کے بغیر ہی رہ جاتے، ان تک ہماری حدیثیں پہنچ ہی نہ پاتی اگر جابر جوفی نہ ہوتے. کتنی حدیثیں، کتنی ہزاروں حدیثیں پھر جناب جابر جوفی نے پہنچائی ہوں گی کوفہ والوں کے لیے، کوفہ والوں تک. اب جابر جوفی بہت بڑا نام، بہت معتبر نام، امام کے اصحاب خاص میں سے،
ترویج دین کا بہت بڑا کام کرنے والے، مگر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے اندر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم لدنی اور علم غیب کا مظہر اور منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ روایت ہے الکافی کی، اور راوی کا نام ہے نعمان ابن بشیر۔ اب نعمان ابن بشیر سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں جابر جوفی کے ساتھ حج پر تھا۔ حج کے بعد مدینہ میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا، ہم نے مدینہ گئے مولا کی زیارت کے لیے، وہاں پر مولا کو سلام عرض کیا۔ کچھ دن بعد مولا کو الوداع کہہ دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے، اور اس کے بعد ہم روانہ ہونے لگے مدینہ سے باہر۔ مولا کو خدا حافظ کہا، کچھ دن مدینہ میں رہے، مولا کی دستبوسی، مولا کو سلام عرض کرنے کے بعد ہم نے مولا کو الوداع کہا، مدینہ سے نکلے، مدینہ سے باہر پہنچے۔ مدینہ سے باہر پہلی منزل پر پہنچے تھے، مدینہ کے باہر پہلا سٹاپ تھا جہاں ہم رکے تھے، اور وہاں اس سٹاپ کے اوپر ہم رکے تھے۔ ہم نے نماز ظہرین پڑھی، اور ظہرین کے بعد ہم وہاں سے نکل کر سوار ہو کے مزید آگے روانہ ہونا چاہتے تھے کوفہ کی طرف۔ ابھی ہماری سواریاں اونٹوں کی اٹھ ہی رہی تھی کہ ایک شخص دور سے ہمیں آتا ہوا نظر آیا، اس کے ہاتھوں میں خط تھا، اور وہ خط لے کر وہ شخص، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نعمان ابن بشیر کے جو جابر جوفی کے ساتھ ہیں، حج کر چکے ہیں، مدینہ میں حج کے بعد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کر چکے ہیں، مدینہ سے باہر پہلے سٹاپ پر پہنچے تھے، استراحت سے فارغ ہونے کے بعد، نماز ظہرین سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سفر کو آگے ریزیوم کرنے کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اونٹ اٹھا ہی تھا ابھی ان کا کہ وہ قاصد آ گیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا، جابر جوفی کے قریب آ کر وہ خط جابر کو تھمایا، اور اس نے خط کو کھولا، جناب جابر جوفی نے خط کو کھولا، اور خط کو کھولنے کے بعد اس پر مہر دیکھی، خط کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اس کے بعد یہ نوٹ کیا کہ اس پر مہر بالکل تازہ ہے، مہر کی سیاہی، مہر کی جو انک ہے وہ ابھی تک سوکھی نہیں ہے۔ جابر نے پوچھا کہ آقا سے تمہاری ملاقات کب ہوئی ہے؟ کہا ابھی ابھی کا مطلب کیا ہے؟ ظہر سے پہلے ہوئی ہے کہ ظہر کے بعد ہوئی ہے؟ کہا نماز ظہر کے بعد ہوئی ہے۔ جابر نے خط کو کھولا، اور اب نعمان ابن بشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جابر مولا کے خط کو پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے وہ خط پڑھتے چلے گئے ویسے ویسے ان کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ خط پڑھ لیا اور وہ وہاں سے روانہ ہوئے مزید آگے کوفہ کی طرف، تو جب تک ہم کوفہ نہیں پہنچ گئے تب تک اب مزید جابر جوفی نے کوئی ایک کلام بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی اس کے بعد، یہاں تک نہ مسکرائے نہ کوئی کلام کیا۔ ہم کوفہ پہنچے، جب ہم کوفہ پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ اگلی صبح میں نے جابر سے ملنے کا ارادہ کیا، اور اسی غرض سے جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اور ابھی جابر کا گھر بہت دور تھا، جابر جوفی کا گھر بہت دور تھا، میں نے اس سے بہت پہلے ہی جابر کو دیکھ لیا، اور اس عالم میں دیکھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ جابر کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جابر کا جسم بدن گرد آلود ہے، اور اس کے ہاتھوں میں ایک بانس ہے، ایک سٹک ہے جس کو اس نے گھوڑا بنایا ہوا ہے، اور اس گھوڑے کو گھماتا پھر رہا ہے کوفہ کی گلیوں میں۔ کوئی یاد آیا عزیزان محترم؟ یہ واقعہ اس واقعے سے جو ابھی آپ کو یاد آیا ہے بہلول کا، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے جناب جابر جوفی کا واقعہ، اور یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ جو بہلول کا واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ لیکن خیر، پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی، بچے ارد گرد ہیں اور دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، عجیب و غریب شعر سناتا ہے، اور لوگ جو بچے اس کے ارد گرد جمع ہیں وہ یہ کہتے ہیں تالیاں بجاتے ہوئے کہ جابر دیوانے ہو گئے، جابر دیوانہ ہو گیا۔ یہ منظر وہاں پر دیکھا، نعمان ابن بشیر کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں وہاں سے چل نکلا۔ کچھ دیر گزری، کچھ دن گزرے، جب کچھ دن گزرے تو یہ خبر آئی کہ والی مدینہ کو حشام ابن عبد الملک، کہ وہی کہ جس نے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کے شہید کیا تھا، حشام ابن عبد الملک نے والی کوفہ کو خط میں لکھا ہے کہ جابر ابن یزید جوفی کے نام سے ایک شخص کوفہ میں رہتا ہے،
یہ شیعیان آل محمد علیہ السلام میں سے ہے، اسے ڈھونڈ کر گرفتار کرو اور اسے گرفتار کرنے کے بعد قتل کروا دو۔ جب یہ حکم اس تک پہنچا تو اس نے اپنے وزراء کو بلایا، مشیروں کو بلایا، مشیروں کو بلا کر سب کو بتایا کہ بھائی یہ خط آیا ہے اور اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جابر ابن یزید جوفی کو تلاش کرو اور تلاش کر کے اس کو قتل کروا دو۔ تو جب یہ بات بتائی ہے تو لوگوں نے اس کو کہا، والی مدینہ کو، کہ اب تو وہ جابر رہا ہی نہیں، وہ تو بہت بڑا عالم تھا، لیکن اب وہ دیوانہ ہو چکا ہے، اور نہیں معلوم وہ دیوانہ کیسے ہوا، لیکن وہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ والی کوفہ کو یقین نہیں آیا۔ والی کوفہ نے کہا کہ میں ایک نظر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جج کرنا چاہتا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آیا، اس نے دیکھا اور یہی دیکھا کہ وہ زور زور سے کہے مار رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بانس ہے اور وہ اسے گھوڑا کہتا ہے اور اپنے اس بانس کو، اس گھوڑے کو لیے گلیوں پھرتا ہے، اور بچے اسے پتھر مار رہے ہیں، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، عجیب و غریب اشعار سناتا ہے، اول فول باتیں کر رہا ہے جابر جوفی۔ اور اس طرح سے والی کوفہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے جابر کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے سے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ان ہاتھوں کو جابر کے قتل سے محفوظ کر دیا۔ اور یہ کہہ کر پھر والی کوفہ نے جابر جوفی کے قتل کے ارادے کو ملتوی کر دیا اور ختم کر دیا، کینسل کر دیا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ امام باقر علیہ السلام کے علم غیب کی برکت سے، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی علم غیب سے، اور مولا نے فوراً حج کے بعد جب یہ مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے قاصد کو بھیج کے اس خط میں ہو نہ ہو وہی خبر تھی کہ جسے پڑھ کر جابر جوفی کے رنگ اڑ گئے تھے، اور اس کے بعد جابر جوفی نے خود پر دیوانگی کو طاری کر لیا تھا۔ خیر، یہ صرف اور صرف اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی آج کل کے دور میں بھی اگر ایسا وقت انسان پر آ جائے کہ جس وقت میں اپنی جان کو بچانا ممکن نہ ہو، تو انسان اگر اپنے آپ پر دیوانگی طاری نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر لے اور اپنے آپ کو لو پروفائل رکھے تاکہ دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے۔ اور لو پروفائل رہنے کے معنی یہ قطعاً نہیں ہوتے کہ انسان کام نہ کرے، کام ضرور کرے، لیکن لو پروفائل رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی قریبی پہنچ ہے اپنے گھر کے اندر اور اپنے قریبی اعزاء اور اقربا، ان تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو ٹھیک سے پہنچاتا چلا جائے۔ اب یقیناً یہ ایک واقعہ تو ایسا تھا کہ جس میں مولا نے اپنے علم غیب کے ذریعے سے ایک اپنے بہت بڑے صحابی کو، بہت بڑے شاگرد کو، بہت بڑے محدث کو، بہت بڑے راوی کو بچایا، لیکن ایک واقعہ یمنی ایک شخص کا ملتا ہے، اور بصائر الدرجات الکبریٰ، بصائر الدرجات کی نامی کتاب کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ راوی ہے لیث مرادی۔ لیث مرادی کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا اور ایک یمنی شخص ہمارے قریب سے گزرا، میں مولا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک یمنی شخص مولا کے قریب سے گزرا، مولا نے اسے روکا اور سلام کیا اور پوچھا کیا تو یمنی ہے؟ کہا مولا ہاں میں یمنی ہوں۔ امام نے فرمایا کیا فلاں مقام کو یمن میں جو ہے وہ جانتا ہے؟ کہا مولا بالکل دیکھا ہوا ہے میں نے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس مقام کی فلاں طرف ایک پتھر رکھا ہوا ہے، کیا تو اس پتھر کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہاں میں نے وہ پتھر دیکھا ہے۔ اب یہ پلٹ کر پوچھتا ہے یمنی شخص مولا سے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ کبھی یمن نہیں گئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک پتھر ہے اور اس مقام پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے، اس کی ایسی کیفیت ہے جو آپ سب بیان کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ مولا آپ کبھی گئے نہیں ہیں کوفہ، آپ کبھی گئے نہیں ہیں یمن، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مولا نے خاموشی اختیار کی، اس نے اس بات کو بہت لائٹلی لیا، تو امام علیہ السلام نے بھی اس کو بات کو بہت سادے انداز میں لے کے خاموشی اختیار کے وقت گزار دیا، اور اس کے بعد مولا نے اسے اہل ظرف نہیں پایا، لہٰذا مولا نے تفصیلات اسے نہیں بتائیں، کسے بتائیں؟ اس راوی کو بتا دی، لیث مرادی کو بتا دی، جس کی کنیت تھی ابو الفضل، ایک دوسرے ابو الفضل۔ لیث کو امام معصوم علیہ السلام جب وہ چلا گیا یمنی شخص وہاں سے، تو امام علیہ السلام اب یہ لیث کہتا ہے کہ مولا نے میری طرف رخ کر کے مجھے میری کنیت سے پکارا، اے ابو الفضل، اے فضل کے والد۔
ان لوگوں کو اس پتھر کی عظمت کا علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے اس پتھر کی کیا فضیلت ہے۔ ہمیں البتہ علم نبوت سے جو علم کی میراث ملی ہے، نبوت سے جو مولا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں نبوت کی میراث میں علم ملا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں معلوم ہے کہ اس پتھر کی فضیلت کیا ہے۔ اور مولا نے یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کہ جب نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں انہوں نے 40 روز مکمل فرمائے تھے، اور 40 روز مکمل کرنے کے بعد جب وہ پھر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تھے تو انہوں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ گوشالہ پرستی کے اندر بچھڑے کی پرستش کر رہے تھے اور اس کے اندر وہ لوگ مشغول اور مصروف تھے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر غصے میں آ کر جو تورات کی تختیاں تھیں اور وہ جو الواح تھے، لوح تھے، جو تختیاں تھیں تورات کی، انہیں لے جا کر کوہ طور پر اس پتھر کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جس پتھر کا میں ذکر کر رہا تھا اس یمنی شخص سے، اور اس پتھر نے تورات کا ایک جز اپنے اندر جذب کر لیا تھا اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تختیاں وہاں جا کر اس پتھر پر رکھ کر آئے تھے۔ اور یہی وہ پتھر ہے کہ جس کا علم ہمیں ہے۔ مولا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کو بالکل اپنے جیسا ایک عام فرد سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پلٹ کر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اگر تم یہ عقیدہ رکھتے کہ امام معصوم علیہ السلام کو پروردگار عالم علم لدنی سے لیس کرتا ہے، مزین کرتا ہے اپنے امام کو علم لدنی سے، تو تم کبھی یہ سوال پلٹ کر نہیں کرتے۔ تمہارا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری بیسک معرفت ہی کمپلیٹ نہیں ہے، تمہاری بیسک معلومات تمہیں نہیں ہے کہ امام معصوم، امام برحق معصوم ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے آتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ علم لدنی کا رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے مولا امام باقر العلم النبیین، اچھا باقر یبقر العلم بقرن، امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یبقر العلم بقرن، کہ مولا علم کو ایسے شگافتہ کریں گے کہ جیسے زمین پر جب ہل چلائی جاتی ہے، تو زمین پر ہل چلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زمین پر ہل چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین سازی ہو رہی ہوتی ہے، زمینہ سازی ہو رہی ہوتی ہے، زمین کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے بیج ڈالنے کے لیے۔ کس زمین میں بیج ڈالتے ہیں؟ وہ زمین جو کھل جائے۔ اب زمین پر ہل چلانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ زمین کو سپلٹ انٹو 2 کرنا ہوتا ہے، اس کو کھولنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو اپیریٹس ہوتا ہے، وہ جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ جو مشین ہوتی ہے، مشینری جس کے ذریعے سے ہل زمین پہ چلایا جاتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کو کھول دیتی ہے، اس کے اس پارٹ کو کھول دیتی ہے جو نیچے اندر اس کے منرلز ہوتے ہیں، اس کو نکال کے باہر کر دیتی ہے۔ تو پھر ان منرلز کے اوپر جب ہم یہ بیج ڈالتے ہیں تو پھر وہ بیج ثمر دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، اور وہ درخت اور تناور پودا بن جاتے ہیں، اور جو اس میں لگنا ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام باقر العلم النبیین ہیں، علوم انبیاء کو باقر کرنے والے ہیں، کو کھول کے ہمارے سامنے رکھنے والے، شگافتہ کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اسی طرح سے جس طرح سے زمین پر ہل جب چلایا جاتا ہے اور زمین کے اندر پوشیدہ منرلز کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے انبیاء کے علوم جو چھپ گئے تھے انہیں بیان کر کر کے باہر نکالا، اور پھر امام کے اصحاب اور امام علیہ السلام کے شاگردان، اور یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا جو رہا وہ رہا۔ اسی طرح سے مولا کا اب یہ علم ہے نا، ٹھیک ہے، بصائر الدرجات ہی کے اندر ایک روایت اور ملتی ہے۔ کون ہے راوی؟ سدیر سیرفی، بڑا نام ہے، بڑے راوی ہیں اصحاب میں سے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام، اچھا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن میں مولا باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت والثناء مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ مولا باقر علیہ السلام ایک واقعہ حکایت فرما رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو الوداع کہنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے دریا کے کنارے ایک پرندے کو دیکھا جو دریا سے چونچ میں پانی لے کر شمال میں پھینکتا تھا، پھر پانی لے کر جنوب میں پھینکتا تھا، پھر پانی لے کر مشرق میں پھینکتا تھا، پھر پانی لے کر مغرب میں پھینکتا تھا، پھر پانی لے کر آسمان پہ پھینکتا تھا، پھر پانی لے کر زمین پہ پھینکتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے سوال پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جس کا جواب نہیں تھا، سوال کیا پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے کرنے کے پیچھے جو حکمت ہے، جو اس کی وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ سبب ہے، کیا ہے؟ جواب نہیں تھا۔ تو پھر پروردگار عالم نے کسان کی شکل میں حضرت جبریل کو بھیجا، اور یہ کسان کی شکل میں حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بتلا دیا ان افراد کو، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو بتلایا کہ دیکھیں یہ معاملہ یوں ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ پرندہ پانی چونچ میں لے کے کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی زمین، کبھی آسمان میں پھینک کر یہ بتلا رہا ہے کہ آنے والا زمانہ ایک ایسے نبی کی خبر دے رہا ہے کہ جس نبی کا علم تم دونوں کے علم کے سامنے ایسا ہوگا کہ جیسے میرے چونچ میں بھرا ہوا پانی، لہذا میرے چونچ میں پانی اتنا سا ہے، اور جو رسول اور جو دریا ہے، جیسے میرے چونچ کے اندر پانی کا مقابلہ دریا سے ہے، بالکل اسی طرح سے تم دونوں کے علم کا مقابلہ اس آنے والے رسول سے ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ تو یہاں پہ واقعہ تو مکمل نہیں ہوا، حدیث تو مکمل نہیں ہوئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو انہیں کسان کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود ہی انہیں یہ جواب وہاں پر بتلا دیتا۔ یعنی کہ جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جن کو اللہ نے حضرت خضر کے پاس تعلیم حاصل کرنے بھیجا، تو وہ سوال جو نہ نبی کے پاس ہو اور گویا نہ نبی کے استاد کے پاس ہو، وہ جواب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھا۔ اب یہ واقعہ امام باقر علیہ السلام بتلا رہے ہیں، وہ واقعہ کہ جس وقت امام باقر علیہ السلام ظاہراً وہاں پر موجود نہیں تھے، ظاہراً وہاں پر موجود نہیں تھے، اور مولا بیان کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے جب حضرت خضر علیہ السلام خدا حافظ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس آ رہے تھے۔ یہ امام معصوم علیہ السلام کے علم لدنی کی حکایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔